بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں اور ہرے بھرے درخت بکثرت پائے جاتے تھے۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، لیکن وہ سکون سے نہ بیٹھے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے، اور آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنا ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر میں یہودیوں نے 8 مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، لیکن در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کے اس حملے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صبا رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کیے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور محمد بھی ساتھ ہیں۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا بڑا ذخیرہ قلعہ نائم میں جمع کر دیا، اور فوجوں کو نزادہ اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کر دیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی بیمار ہونے کے باوجود قلعہ نزادہ میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ اب یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نائم کی دیواروں کے نیچے سو گئے۔ کنانا یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس جو کہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کر رہا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی اور کئی روز تک کامیابی نہ مل سکی۔ پہلے روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب اور محبوب بھی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ لوگوں نے رات بڑے تجسس میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے، اور بالآخر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم نبوت تھاما اور قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا، اور قلعہ کا رئیس مرہب خود میدان میں اتر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرہب کی والدہ نے اس جنگ سے ایک رات قبل خواب دیکھا کہ ایک شیر مرہب پر حملہ کر رہا ہے۔ صبح جب اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو معلوم ہوا کہ مرہب کو اس دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا سوائے ایک لڑکے کے کہ جس کا نام شیر کے مترادف ہوگا۔ خیر، لڑائی شروع ہوئی تو مرہب بڑے غرور کے ساتھ بولا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں،
ہتھیاروں سے لیس ہوں، تجربہ کار ہوں، میرے اندر لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، میں وہی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جاڑی کے شیر کی طرح مغیب اور خوفناک، میں دشمنوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پہلا وار مرحب نے کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وار روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرحب زمین پر گر کر ڈیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر حضرت علی نے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور آج بھی وہاں اس قلعے کے نشان اور کچھ اثرات واقع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔